قال لما قل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا سورة کاف کی آیت نمبر 71 سے شروع واقعہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس آئے اور مقصد کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال له موسى أن أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس بات پر کہ آپ مجھے تعلمني مما علمت رشدا آپ کو جو رشد کسی بھی معاملے کی حقیقت سمجھنے کا علم جو دیا گیا ہے وہ علم آپ مجھے دیں. صرف علم نہیں، یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے علم سکھا دیں، بلکہ مما علمت رشدا کسی بھی چیز کی حقیقت، کسی معاملے کی تہ تک جانا، اس کی حقیقت سمجھنا. بہت سارے معاملات، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اوپر سے کچھ نظر آتی ہے، اندر سے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو اوپر سے کچھ نظر آتے ہیں، اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں. اوپر سے اچھے نظر آتے ہیں، اندر سے برے ہوتے ہیں، یا اوپر سے برے نظر آتے ہیں، اندر سے اچھے ہوتے ہیں. تو میں آپ کے ساتھ اس لیے رہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے علم کے ساتھ وہ سمجھ، وہ رشد، وہ فراست، وہ دل کی آنکھ کھولنے والا علم دیں جس سے میں معاملے کی حقیقت سمجھ جاؤں. اشارہ بھی ہو رہا ہے کہ دجال کے زمانے میں ایسے علم کی ضرورت ہوگی. دجال کا مطلب ہی ہے دھوکے باز، وہ تو ہے ہی دجل ملمہ ساز، ہوگا کچھ اور ظاہر کچھ کرے گا. ہوگا انسانوں کو نقصان پہنچانے والا، انسانوں کا قاتل، انسانوں کو جہنم میں پہنچانے والا، لیکن ظاہر کیا کرے گا کہ میں انسانوں کا بہت بڑا ہمدرد ہوں، بہت بڑا مسیحا ہوں. تو اس زمانے میں بھی خاص ایسے علم کی ضرورت ہوگی، کسی عالم کی، کسی اللہ کے نیک بندے کی صحبت میں رہ کر انسان وہ علم حاصل کرے جس سے رشد اور ہدایت مل جائے. معاملے کی تہ تک پہنچنا، معاملے کی حقیقت تک پہنچنا آسان ہو جائے. ایسا علم سیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس آئے. خیر جب دونوں متفق ہو گئے تو سفر شروع ہوا. فانطلقا، دونوں چلے. اب ہونا تو چاہیے تھا کہ تینوں چلے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے خادم بھی تھے، حضرت یوشع، لیکن ان کا تذکرہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف دو لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. مفسرین کہتے ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دو ہی کا تذکرہ کیا ہے کیونکہ دونوں اصل ہیں. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں اصل ہیں،
حضرت یوشع جو تھے وہ خادم تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، وہ ان کے تابع ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع ہیں۔ قرآن میں کئی جگہ ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، اصل جو ہوتے ہیں ان کو حکم دیا جاتا ہے، تابع خود بخود اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ بہت سی جگہ مردوں کو حکم دیا نماز قائم کرو، کتنی جگہ پر صرف مردوں کے لیے جو صیغہ جو لفظ آتا ہے وہی استعمال کیا، حالانکہ وہاں عورتیں بھی مراد ہیں۔ ویسے ہی یہاں پر تینوں ہیں، لیکن چونکہ اصل یہ دونوں ہیں اس لیے دونوں کا تذکرہ ہوا۔ فانطلقا، چلے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقا، یہاں تک کہ دونوں کشتی پر سوار ہوئے تو حضرت خضر نے اس کشتی کو توڑ دیا۔ سمندر کے کنارے چل رہے تھے، کشتی نظر آئی، کشتی والوں کو رکایا اور کہا کہ ہمیں سوار کر لو۔ تو حدیث کی روایتوں میں ہے کہ شروع میں کشتی والوں نے انکار کر دیا، کشتی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو سوار مت کرو۔ کشتی کا جو مالک تھا اس سے کہا کہ ان کو مت بٹھاؤ، ہو سکتا ہے کہ یہ چور ڈاکو نعوذ باللہ ہمیں نقصان پہنچائیں۔ لیکن کشتی والے نے جب دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ، حضرت خضر علیہ السلام کا چہرہ، تو وہ چہرے کے نور سے پہچان گئے کہ یہ اونچے درجے کے لوگ۔ اور بعض روایتوں میں کہ اس نے حضرت خضر کو پہچان لیا، حضرت خضر کو پہچانتا تھا، پہچان لیا اور بغیر کرائے کے فری میں کشتی میں بٹھا دیا۔ اب کشتی میں بیٹھے، سب سے پہلے ایک چڑیا نظر آئی، یہ بھی حدیث کی کتابوں میں روایت ہے کہ ایک چڑیا نظر آئی، اس چڑیا نے آ کر سمندر میں اپنی چونچ ڈالی اور کچھ پانی پیا۔ حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، دیکھو یہ چڑیا نے پانی پیا ہے، اپنے منہ میں تھوڑا سا پانی لیا ہے۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ میرا علم، تمہارا علم اور ساری مخلوق کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہے جتنا یہ چڑیا کے منہ میں چونچ میں پانی آیا ہے۔ ساری مخلوق کا علم تربیت کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ واقعہ کہاں سے شروع ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے نکل گیا تھا۔ کسی نے سوال کیا تھا کہ زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ہی نکل گیا ہے میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ تو اب کیسی تربیت ہوگی؟ اشارہ اشارہ۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ میرا علم، تمہارا علم اور ساری مخلوق کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے یہ چڑیا نے سمندر میں منہ ڈال کر اپنی چونچ میں پانی لیا۔ سب کا علم اتنا سا ہے، اور باقی سمندر میں جتنے قطرات ہیں، جتنا پانی ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، کوئی گن نہیں سکتا، وہ سب اللہ کا علم۔ خیر، کشتی میں بیٹھنے کے بعد حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقا، دونوں کشتی میں سوار ہوئے، حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ نکال دیا، کشتی کو توڑ دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا نکرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اس کشتی کو توڑ دیا ہے تاکہ کشتی والوں کو سب کو ڈبا دو؟ آپ نے یہ بہت برا کام کیا، بہت بڑا کام کیا ہے غلطی کے اعتبار سے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ویسے بھی جہاں برائی نظر آتی تھی، برائی سے روکنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت مثالی تھے، برداشت نہیں ہوتا۔ جہاں برائی نظر آتی ہے، منکر نظر آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً روکتے ہیں۔ یعنی واقعات قرآن میں بیان ہوئے، جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر سے آئے، اللہ تعالیٰ نے تورات کی تختیاں دے کر بھیجا، اور آ کر دیکھا کہ ساری قوم یا قوم کے بہت سارے لوگ شرک میں مبتلا ہیں، بچڑے کی پوجا میں لگے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، تختیاں نیچے ڈال دی اور اپنے بھائی حضرت ہارون کا گریبان سر پکڑ کر ان کے بال کھینچنے لگے۔ القى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه، اپنے بھائی کا سر پکڑا، بال پکڑے اور کھینچنے لگے۔ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے کیا کیا ہے؟ میری غیر موجودگی میں اتنا بڑا نقصان ہو گیا، اتنے سارے لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے، تم کیا کر رہے تھے؟ برائی کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت جدے روکتے تھے۔ دو آدمی لڑ رہے تھے،
موسیٰ علیہ السلام نکلے 20ویں پارے میں ایک قبطی تھا، فرعون کی قوم کا آدمی تھا، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی اسرائیلی تھا، دونوں لڑ رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ یہ قبطی جو ہے فرعون کی قوم کا آدمی وہ ظلم کر رہا ہے، تو اس کو تنبیہ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، فوکزہ موسیٰ ایک مکہ مارا فقضا علیہ، وہ مر گیا۔ جہاں برائی نظر آتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت جوش میں آ جاتے اور فوراً برائی سے روکتے تھے، ان کی عادت تھی۔ اب یہاں بھی جیسے ہی کشتی میں سوار ہوئے ان لوگوں نے فری میں سوال کروایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ یہاں حضرت خضر نے 3 غلطیاں کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ یہاں حضرت خضر نے کتنی غلطیاں کی؟ 3 غلطیاں، 3 خطائیں ہوئی ہیں۔ ایک تو ان لوگوں نے بغیر کرائے کے فری میں کشتی میں سوار کرایا، احسان کیا، تو احسان کا بدلہ تو احسان ہوتا ہے، الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو یہ تو احسان فراموشی ہو گئی، احسان کے بدلے میں برا سلوک کرنا، یہ تو گویا احسان کو بھلا دیا گیا۔ ایک تو غلطی یہ ہو گئی، ایک تو غلطی یہ ہو گئی۔ دوسرے کشتی کسی اور کی ہے، مالک کوئی اور ہے، دوسرے کے مال میں بغیر اجازت کے تصرف کرنا یہ بھی شرعی اعتبار سے صحیح نہیں۔ دوسرے کی کشتی ہے اس کو بلا وجہ نقصان پہنچانا یہ بھی صحیح نہیں۔ تیسرے سارے کشتی اتنا بڑا سوراخ کر دیا اور اتنا بڑا تختہ نکال دیا، ڈر لگنے لگا کہ پانی اندر آئے گا اور سب ڈوب جائیں گے، سب کو غرق کرنے کا ارادہ ہو گیا۔ تو 3 خامیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 3 غلطیاں نظر آئیں، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا اخرقتها لتغرق اهلها، کیا آپ نے کشتی توڑی ہے اس لیے کہ آپ کشتی والوں کو غرق کر دیں؟ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بہت برا کام کیا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے یاد دیا ہے، اصل میں یہاں پر سبق دیا ہے، عملی طور پر پریکٹیکلی ایک چیز سکھائی جا رہی ہے۔ دیکھو کیا سبق دیا جا رہا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کیوں توڑی تھی؟ آگے وجہ آ رہی ہے کہ کشتی توڑنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہاں پر ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ کیا کرتا تھا؟ لوگوں کی کشتیاں، جو اچھی کشتیاں ہوتی تھی، غریبوں کی نئی کشتی ہوتی تھی، وہ اپنے قبضے میں چھین لیتا تھا۔ کیوں؟ بعض روایتوں میں ہے کہ اس کو دوسرے بادشاہ سے لڑائی کرنی تھی، اس بادشاہ کو دوسرے بادشاہ سے لڑائی کرنی تھی اور اس کے لیے کشتیوں کی ضرورت تھی، اپنی فوج کو کشتیوں میں سوار کرنے کے لیے بہت زیادہ کشتیوں کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ خود تو اتنی کشتیاں کب تک بنے گی، کب حملہ کریں گے، اس لیے اس نے کیا کیا کہ جن کی کشتیاں تیار ہیں، اچھی کشتیاں ہیں، نئی کشتیاں ہیں، ان سے وہ جبراً ظلم کر کے کشتیاں چھین لیتا تھا۔ تو حضرت خضر نے کیا کیا؟ دیکھو بہت بڑا سبق، بہت بڑا درس دیا جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی، اور عملی پوری قیامت تک کے لوگوں کی ایک تربیت، ایک عملی درس دیا جا رہا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظالم کو، اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا کشتی توڑنے کے بجائے حضرت خضر جاتے اس ظالم کا سر توڑ دیتے، پاسبل تھا؟ اللہ تعالیٰ حکم دیتے، حضرت خضر کیا کرتے؟ جا کر ظالم کو مار دیتے تاکہ ایک نہیں ہزاروں کشتیاں بچ جاتی، ظالم کو جا کر مار دیتے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن ظالم کو نہیں مارا، کشتی توڑ دی۔ وجہ کیا ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ کبھی کبھی ظالم کو فوراً ہلاک کرنا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ کے پاس ظالم کے ہلاک ہونے کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت ابھی نہیں آیا ہوتا، تو اس لیے اس وقت مناسب فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ظالم سے ٹکرانے کے بجائے، ظالم سے لڑنے کے بجائے، ظالم کو ختم کرنے کے بجائے مظلوم کو بچانا، مظلوم کے اسباب کو بچانا، اس کی کمائی کے ذریعے اور اس سے جو جڑی ہوئی چیزیں اس کو بچانا، کبھی کبھی یہ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کیونکہ دنیا اللہ کے فیصلوں کے حساب سے چلتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پلان سے دنیا کو چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پلان سے دنیا کو چلاتے ہیں، کسی انسان کے، کسی مسلمان کے چاہنے سے فوراً یہ دعا کرے اور اللہ تعالیٰ جلد بازی میں کسی کو ختم کر دے، ایسا نہیں ہوتا، اللہ رب العزت اپنے پلان سے دنیا کو چلاتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر یہ سکھایا جا رہا ہے کشتی کو توڑ کر کہ کبھی کبھی اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا اور اگلے فیصلوں کا انتظار کرنا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، اس کو عربی میں حدیثوں میں رضا بالقضاء کہا گیا ہے۔
اور رضا بالقضاء، تقدیری فیصلوں پر راضی رہنا بہت بڑی عبادت ہے، ایمان کامل کی نشانی ہے۔ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے، چاہے وہ ہمیں برا لگ رہا ہے، اس میں ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے، اس میں ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے اس فیصلے کو دل سے قبول کرو، خوش رہو۔ یہ رضا بالقضاء یہ بہت بڑی عبادت ہے، ایمان کامل کی نشانی ہے۔ اسی طرح اللہ کے فیصلے پر راضی رہ کر آئندہ کے لیے امید رکھو کہ آئندہ کبھی نہ کبھی اللہ کی مدد آئے گی، اللہ سے اچھا گمان رکھو، اپنے حالات سے مایوس مت ہو جاؤ، اللہ سے مایوس مت ہو جاؤ، بدگمان مت ہو جاؤ۔ اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل العبادت انتظار الفرج، افضل عبادت کیا ہے؟ کشادگی کا انتظار کرنا، دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہی ہے، لیکن حالات نہیں بدل رہے تو چلتے رہو، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر چلتے رہو، اللہ کے دین کے مطابق استقامت کے ساتھ جمے رہو اور اچھے حالات کا انتظار کرو، اچھے حالات کی امید رکھو، یہ افضل عبادت ہے۔ دعائیں کرتے رہو، دین پر لگے رہو، جمے رہو اور اچھے حالات کا انتظار کرتے رہو، یہ افضل عبادت ہے۔ تو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، اگلے فیصلوں کا انتظار کرنا، اللہ سے بدگمان نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا اور جلد بازی نہ کرنا۔ جلد بازی کر کے کبھی حملہ کر دیں گے، نقصان اپنا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اور اس واقعے کا تعلق اس میں جتنے واقعات ہیں سورہ کہف میں، ہر واقعے کا تعلق دجال کے زمانے سے ہے، ہر واقعے کا تعلق دجال سے کچھ نہ کچھ اشارہ ہے۔ ایسے ہی ان واقعات کو یہاں نہیں رکھا گیا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ صرف اس صورت میں، باقی کسی صورت میں نہیں۔ سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے واقعات دوسری صورتوں میں، لیکن یہ والا واقعہ صرف یہاں پر ہے۔ تو اس کشتی کے توڑنے کے واقعے کا دجال کے زمانے سے کیا تعلق ہے؟ یہی تعلق ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، کبھی کبھی ظالم سے ڈائریکٹ ٹکرانا، ظالم پر ڈائریکٹ حملہ کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا، اللہ کے فیصلے کے خلاف ہوتا ہے۔ اس لیے اس وقت صبر کرنا، اس وقت برداشت کرنا اور اچھے حالات کا انتظار کرنا، یہ کرنے کا کام ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت امام مہدی آ کر کیا کریں گے؟ امام مہدی آ کر دجال سے ٹکرائیں گے نہیں کریں گے۔ امام مہدی حالانکہ کتنے بڑے آدمی، کتنے بڑے امام ہیں، حضرت امام مہدی کتنے بڑے جرنیل، کتنے بڑے مجاہد رہیں گے اپنے زمانے کے، کتنی بڑی بڑی فوجوں کو ہرائیں گے، بڑی بڑی فوجوں کو لیکن جب دجال نکل جائے گا تو امام مہدی کیا کریں گے؟ سارے مسلمان جو رہیں گے ان کو لے کر وہ ملک شام کا ایک شہر ہے بھوتا، اس شہر میں محصور ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے، کیونکہ معلوم ہے یہ میرے ہاتھ سے ختم نہیں ہونے والا ہے، اس کے لیے انتظار کرو، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس وقت ان کے ہاتھ سے یہ ختم ہوگا، جب تک اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ یہ اشارہ ہے، وہ ڈائریکٹ ٹکرائیں گے نہیں، حالانکہ ان کے پاس بھی طاقت ہوگی، ان کے پاس بھی صلاحیت ہوگی، لیکن وہ دجال سے نہیں ٹکرائیں گے، وقت کا انتظار کریں گے، صبر کریں گے، مسلمانوں سے صبر کروائیں گے، دعائیں کرتے رہیں گے، جمے رہیں گے اور اچھے حالات کا انتظار کرتے رہیں گے۔ ایسے ہی یہاں پر کشتی توڑنے کے واقعے میں بھی یہی ہے کہ ڈائریکٹ ظالم کو ختم کیا جا سکتا تھا، لیکن حضرت خضر نے وہ نہیں کیا، کشتی توڑ دی تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کہ ظالم کو ختم مت کرو بلکہ مظلوم کو بچاؤ، مظلوم کی جو اسباب ہے اس کو بچاؤ۔ خیر دیکھیے فرمایا قال اخرقتها لتغرق اهلها، کہ آپ نے اس کو توڑا ہے تاکہ کشتی والوں کو آپ غرق کر دیں، لقد جئت شيئا نكرا، بہت برا کام کیا ہے۔ قال لم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، فوراً حضرت خضر نے یاد دلایا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، انك لن تستطيع معي صبرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا، فوراً کہا قال لا تؤاخذني بما نسيت، میں بھول چکا ہوں، میری بھول پر میرا مواخذہ نہ کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا معذرت کی، فوراً سمجھ گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پہلا جو واقعہ ہوا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوال نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن کر لیا، یہ بھول کی وجہ سے ہوا۔ دوسری جگہ آئے گا، دوسرے واقعے کے بعد پھر سوال نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن کر لیا، وہ شرط کی وجہ سے کیا، اور تیسری مرتبہ بھی سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، کر لیا، وہ جان بوجھ کر کیا اور پھر دونوں نے جدائی کی۔ تو یہاں پر پہلا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھول گئے تھے، اس لیے فوراً کہا لا تؤاخذنی بما نسیت، تو میں بھول چکا ہوں آپ اس پر میری پکڑ نہ کیجیے، ولا ترهقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں مت ڈالیں،
مجھے ابھی آپ کے ساتھ رہنا ہے، کچھ سیکھنا ہے، اس لیے آپ مجھے مشکل میں مت ڈالیے، مجھے دور کر کے اپنے ساتھ چلیں۔ فانطلقا، دونوں پھر چلے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ یہاں تک کہ دونوں کی ملاقات ہوئی ایک بچے سے، ایک بستی میں سے گزرے، وہاں دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، اس میں سے ایک بچہ بہت خوبصورت اچھی شکل والا اور معصوم نابالغ بچہ اچھی شکل والا تھا، خوش شکل اچھی شکل والا خوبصورت بچہ تھا اور معصوم تھا، یعنی نابالغ تھا، بالغ نہیں تھا۔ تو وہ بچہ جیسے ہی نظر آیا حضرت خضر آگے بڑھے، فقتلہ، اس بچے کو، روایتوں میں ہے کہ اس بچے کو نیچے دکھا کر چھری سے ذبح کر دیا۔ حضرت خضر نے اس بچے کو چھری سے ذبح کر دیا، قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اور زیادہ جوش آ گئے، ایک معصوم بچہ، چھوٹا بچہ، خوبصورت بھی ہے اور معصوم بھی ہے، بچوں سے ویسے بھی غلطیاں ہوتی بھی ہیں لیکن ان کی لکھی نہیں جاتے، جب تک بالغ نہیں ہوتے ان کی غلطیاں اور گناہ لکھے نہیں جاتے، معصوم ہوتا ہے۔ تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بچے کو انہوں نے پکڑ کر ذبح ہی کر دیا، ظاہر میں اس کا کوئی قصور نظر نہیں آ رہا ہے، ظاہر میں اس کا کوئی قصور نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور شریعت کا مسئلہ ہے کہ بچہ اگر کسی کو مار بھی دے تب بھی اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، بچے سے قصاص نہیں لیا جاتا۔ اگر وہ کسی دوسرے کو قتل بھی کر دے تو اس سے، کیونکہ وہ چھوٹا ہے، کم عقل ہے، اس لیے اس سے قصاص نہیں لیا۔ یہاں تو اس نے کچھ کیا ہی نہیں، تو اپنے کھیت میں لگا ہوا تھا، حضرت خضر نے اس کو پکڑ کر ذبح کر دیا، قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کہ آپ نے ایک پاکیزہ نفس کو، بچہ ہے پاکیزہ معصوم بچے کو بغیر کسی جان کے قتل کر دیا۔ اگر اس نے کسی دوسرے کو قتل کیا ہوتا تب بات اور تھی، لیکن اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بہت ہی زیادہ برا کام کیا، بہت زیادہ تاکید سے کہا، لقد جئت شیئا نکرا، بہت ہی ناپسندیدہ کام کیا۔ نکر کہتے ہیں ناپسندیدہ کام کیا۔ اب دیکھا آگے اس کی وجہ آئے گی، حضرت خضر علیہ السلام خود اس کی وجہ بیان کریں گے، بچہ اس کو کیوں قتل کیا گیا، اس کی وجہ اما الغلام فکان ابواه مؤمنین، اس بچے کو اس لیے قتل کیا تھا کہ اس کے ماں باپ مسلمان تھے، سچے مسلمان تھے، بہت نیک تھے اس کے ماں باپ، اور اس بچے کی تعلیم و تربیت اچھی نہیں ہوئی، اس بچے کی تربیت تعلیم اچھی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے وہ غلط راستے پر چلنے والا تھا۔ آگے چل کے فخشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا، خضر علیہ السلام خود آگے بیان کریں گے کہ ہمیں ڈر ہوا، اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ تعالیٰ کو تو اگلا پچھلا سب معلوم ہے، سارے ہی انسانوں کا، انسان بچپن میں کیا ہے، جوانی میں کیا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، کیوں؟ کیونکہ یہ آگے چل کر اتنا بڑا نافرمان، سرکش، طغیاناً، سرکشی میں مبتلا ہوگا، حتیٰ کہ کافر بنے گا، اور اس کا اثر ماں باپ پر اتنا ہوگا کہ ماں باپ بھی اس کی وجہ سے کافر بن جائے گا۔ یہ ڈر ہوا کہ یہ بچہ اگر بڑا ہو جائے تو یہ، کیونکہ اس کی تعلیم اور تربیت اچھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ آگے چل کر ایسی سرکشی میں مبتلا ہوگا، ماں باپ کا بھی نافرمان، اللہ کا بھی نافرمان۔ سرکش اس کو کہتے ہیں جو جان بوجھ کر غلط کام کرے، سب معلوم ہے کہ یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو رشتے کیا کہا، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، کیوں؟ وہ سرکش ہو گیا ہے، سارا سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے بھی جان بوجھ کر وہ غلط راستے پر جا رہا ہے، سرکشی، یہ سرکشی ہے، جان بوجھ کر غلط راستہ چننا، معلوم ہے کہ یہ غلط راستہ ہے، جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، اللہ کو ناراض کر پھر بھی اس راستے پر جانا، یہ سرکشی۔ تو بچہ آگے چل کر سرکشی میں خود بھی مبتلا ہوگا، نافرمانی کرے گا، ماں باپ کو بھی کفر تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ تو اب دیکھیں اس میں بھی، اس واقعے کا بھی دجال کے زمانے سے تعلق، یہ جو واقعہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑ کر قتل کر دیا، کیوں؟ اس کی تعلیم اور تربیت بری ہوئی تھی، اس کی تعلیم اور تربیت ایسی ہوئی جس کی وجہ سے وہ آگے چل کر سرکشی میں مبتلا ہو۔ اشارہ کیا گیا ہے قیامت کے دن جب دجال نکلے گا اس زمانے میں بھی ایسی تعلیم عام ہوگی جس سے انسانوں میں سرکشی پیدا ہو، کفر تک پہنچ جائے۔ آج ہے کہ نہیں انگریزی جتنی تعلیم ہے، دجالی جو تعلیم چل رہی ہے، دجالی جو ایجوکیشن ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اکثر لوگ سرکش ہو رہے ہیں، اکثر لوگ سرکش ہو رہے ہیں،
جنہوں نے بچپن میں دینی تعلیم حاصل نہیں کی، بچپن میں اپنے ایمان کو، عقیدوں کو مضبوط نہیں کیا، تو وہ سرکشی میں مبتلا ہو رہے ہیں نوجوان اس تعلیم کو حاصل کر کر، اور دوسرے کفر میں مبتلا ہو رہے ہیں. Does God exist؟ کہ اللہ ہے یا نہیں، نعوذ باللہ، اس میں ان کو شک پیدا ہو رہا ہے ایمان کے بارے میں، آخرت کے بارے میں. کتنے ہزاروں لاکھوں نوجوان ایسے ہیں جو اس دنیاوی تعلیم، صرف انہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی، اس وجہ سے دینی تعلیم بالکل حاصل نہیں کی، دینی تربیت ان کی بالکل نہیں ہوئی، ان کے ماں باپ نے ان کی دینی تربیت کا خیال نہیں رکھا، صرف دنیاوی تعلیم. تو اس کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلا کہ ایک تو سرکشی میں مبتلا ہو رہے ہیں، جان بوجھ کر وہ حرام کاموں میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور دوسرے کفر کے راستے پر جا رہے ہیں. اللہ کے بارے میں شک پیدا ہو رہا ہے، ان کو نبی کے بارے میں شک پیدا ہو رہا ہے، آخرت کے بارے میں جتنی مغیبات ہے، غیب کی چیزوں پر ایمان لانا، جن چیزوں ضروری ہے وہ ساری چیزوں میں شک پیدا ہو رہا ہے. اور وہ پھر نعوذ باللہ کوئی دہلیہ بن رہا ہے، کوئی کافر بن رہا ہے. کتنی نوجوان لڑکیاں بھاگ رہی ہیں غیروں کے ساتھ، یہ تو ہمارے سامنے اسلام کو چھوڑ کر. یہ سب اسی تعلیم کے کہ ان کے اندر دینی تعلیم، دینی تربیت، تعلیم اور تربیت انہوں نے صرف ایک رخ پر حاصل کی. تو یہ اس کا تعلق ہے آخری زمانے کے ساتھ. خضر نے اس کو اس لیے قتل کیا تھا کہ اس کی تعلیم اور تربیت اچھی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے وہ آگے چل کر سرکش بننے والا ہے، کافر بننے والا ہے، تاکہ ماں باپ کو بھی کافر کرنے والا ہے. تو قیامت سے قریب ایسی تعلیم، دجالی تعلیم ہی ایسی ہوگی جو سرکشی میں مبتلا کرے گی، جو کفر تک لے کر جائے گی. اس لیے ایسی تعلیم سے بچنا چاہیے. اور پھر کیسی تعلیم دینا چاہیے، اگلے 2 جملوں میں بیان بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بچہ ختم کروا دیا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو دوسرا بچہ دیں گے. خضر نے کہا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ، اللہ نے ارادہ کیا، ہم نے ارادہ کیا کہ اس کے بدلے میں ان ماں باپ کو ایسا بچہ دے خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً، جو پاکیزگی کے اعتبار سے بہتر، اس کے جذبات پاک ہوں، اس کے خیالات پاک ہوں، اس کا دل اور روح پاک ہو، اور وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور اس کے اندر انسانوں کی ہمدردی، رشتہ داروں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ ہمدردی ہو. آج کل جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کیسے اسکول میں تعلیم دلانا چاہیے، کیسا ایجوکیشن دینا چاہیے، اس میں 2 چیزیں ہوں تو وہ ایجوکیشن صحیح، وہ تعلیم صحیح ہے. اس کے اندر ایک تو پاکیزگی ہے، بچے کے خیالات، جذبات، روح، دل پاک ہو، ایسی تعلیم. اور دوسرے وَأَقْرَبَ رُحْمًا، رشتہ داروں کے ساتھ نبھانا. ورنہ عام طور پر ہوتا ہے کہ عاشروں کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک تو روح اور دل پاک نہیں ہوتا، الٹا گندا ہو جاتا ہے. اس کے اندر بس شہوت، گندے خیالات، اس سے تعلق قائم کرنا، اس لڑکی سے، اس کو چھوڑ کر اس سے. یہ گندے خیالات، گندے جذبات، دنیا کمانے کے اور دنیا میں آگے بڑھنے کے، صرف پیسہ حاصل کرنے کے یہ گندے جذبات آ جاتے ہیں. اور دوسرے انسانوں سے، رشتہ داروں سے ہمدردی کے بجائے ماں باپ سے بھی 5 لوگ پلہ جھاڑ کر باہر ملک شفٹ ہو جاتے ہیں. اپنے سگے ماں باپ کو چھوڑ کر، ماں باپ کو ماں باپ بولتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے. آج کل کچھ لوگ ایسے بھی جو دنیا میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایسے ہو جاتے ہیں کہ اپنے باپ کا تعارف اگر اپنے دوست سے کرائیں گے تو ان کو شرم محسوس ہوتی ہے. باپ دیہاتی ہے، کپڑے اس کے پرانے ہیں اور عجیب طریقے کے پہنا ہو، تو اپنے دوستوں سے باپ کا تعارف کراتے ہوئے شرم آتی ہے. کیوں؟ تعلیم کرتی ہے. دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ وہ دونوں چلے، بچہ ملا، بچے کو حضرت خضر نے ذبح کر دیا کہ اس کی تعلیم اور تربیت اچھی نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے آگے چل کر وہ خود بھی سرکش بننے والا تھا، ماں باپ کو بھی کفر میں مبتلا کرنے والا تھا. اس لیے اس بچے کو انہوں نے قتل کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تو حضرت خضر نے کہا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. اب تاکید سے کہا حضرت خضر نے، کیا میں نے تم سے پہلے نہیں کہا تھا کہ تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرط لگا، قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، اگر اس کے بعد میں کچھ پوچھوں تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے. قد بلغت من لدني عذرا، آپ کو میری طرف سے بس یہ عذر کافی ہے، آپ عذر کے آخری درجے پر پہنچ گئے. اب اس کے بعد اگر میں نے سوال کیا تو آپ مجھے اپنے سے دور کر دیں. اس کے بعد تیسرا واقعہ پیش ہے.